بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک لیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو وہ آپ کا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہہ دینا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنا حوصلہ ہار رہے ہو، دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ ٹکڑوں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص سے مانگی جائیں۔ اللہ سے مانگیں، سب کچھ مانگیں، لیکن اس کی رضا کے ساتھ مانگیں۔ کبھی اس کی رضا پر اپنی خواہش کو ترجیح نہ دیں، اپنی خواہش پر ضد نہ کریں۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، مگر وہ علم رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کے لیے کیا بہتر ہے، مگر وہ جانتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس انسان کی پسندیدگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، اس سے معافی مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہونا، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت تمہاری ہی ہوگی۔